يا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو ان کو اللہ نے ایک خاص مقصد کے تحت میں اس دنیا کے اندر بھیجا ہوا ہے، پیدا کیا ہوا ہے. اللہ کا قرآن کریم کے اندر صاف ارشاد ہے. اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا یہ تمہارا گمان ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اللہ ایک سوال کرتے ہیں انسانوں سے، اپنے بندوں اور بندیوں سے، جناتوں اور انسانوں سے. افحسبتم، کیا یہ تم خیال کرتے ہو، انما خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، عبثا، بیکار، وانکم الینا لا ترجعون. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے. پتہ چلا کہ انسان آیا ہے اللہ کی جانب سے اور اس کو جانا بھی ہے اللہ کی طرف. تو اللہ کا سوال ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تو اللہ نے یہ سوال کر کے، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ سوال میں ہی جواب پوشیدہ ہوتا ہے، سوال میں جواب چھپا ہوا ہوتا ہے. تو یہ سوال کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور تمہیں میرے پاس میں دوبارہ لوٹ کر بھی آنا ہے، تمہیں دوبارہ لوٹ کر بھی آنا ہے. تو ایک خاص مقصد کے تحت میں اللہ پاک نے انسانوں کو زندگی عطا فرمائی ہے. ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے، کون اچھی زندگی گزار کر آتا ہے. یہ مقصد ہے، اچھی زندگی، اللہ کے تابع بن کر زندگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم ایک سوال کر رہا ہے. سوال بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. عجیب بات ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا الہ اپنی خواہشات کو بنایا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم گویا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. الہ کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ، الہ کہتے ہیں اللہ کو، الہ کہتے ہیں معبود کو، الہ کہتے ہیں خدا کو، الہ کہتے ہیں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو یہاں پر قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اپنا اللہ بنایا ہوا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی معبود نہیں.
اور اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قرآن کریم جس کو کہہ رہا ہے اور صاف لفظ ہے اور صاف بات ہے، اس کا کوئی مطلب الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی لمبی چوڑی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم صاف کہہ رہا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، جو اپنی خواہشات کا پجاری ہے، جو اپنی خواہشات، ایک تو یہ ہے کہ جی چاہ رہا ہے کہ میں سحری میں یہ چیز کھاؤں، اس کی خواہش ہے تو جائز طریقے سے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے. افطاری میں میں یہ کھاؤں یہ پیوں، جائز ہے. جائز چیزوں میں تو خواہشات اس کی تو اجازت بھی ہے، گنجائش بھی ہے، رخصت بھی ہے. لیکن ایک ہے کہ نماز کا وقت ہوا اور یہ ڈیل کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے، یہ اپنی اسائنمنٹ پورا کرنا چاہتا ہے، یہ اپنی فائل کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے، اور نماز کا وقت ہوگا، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اپنی ڈیل پوری کروں، میں اپنی فائل پوری کروں، میں اپنا کام پہلے نپٹا دوں، اس کے بعد میں اپنی دوسری مصروفیات میں مصروف ہو جاؤں گا، نماز وغیرہ دیکھی جائے گی. تو اس نے اپنے کاروبار کو، اپنی مصروفیت کو کیا بنایا ہوا ہے؟ الہ بنایا، معبود بنایا، خدا بنایا. یہ تو حرام ہے، یہ تو شرک ہے نا، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنانا، اسی کو تو شرک کہتے. ایک تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی طاقت والا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی حاجت روا ہے، کوئی مشکل کشا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ رہا ہے سامنے اور یہ اپنی چیزوں کو کیا کر رہا ہے؟ آگے رکھ رہا ہے، مقدم رکھ رہا ہے، اور اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال رہا ہے. گویا اس نے اپنا معبود کسی اور چیز کو بنایا ہوا ہے، اپنا خدا کسی اور چیز کو بنایا ہوا ہے. اللہ قرآن پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کر رہے، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا، اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھا، زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھا. اس کے سامنے اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. ابھی نئے سال کا آغاز ہونے کو ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ہجرت کر کے 1443 سال مکمل ہو چکے ہیں. کتنے سال؟ 1443 سال. اب 1444 ہجری شروع ہونے کو ہے، بس آج یا کل، آج میں نئے سال کا آغاز ہے، نئے سال کا آغاز. محرم الحرام سے اس کی ابتدا ہجری سال کی، اور ذی الحج پر جا کر اس ہجری سال کی انتہا ہے. یہاں پر یہ 12 مہینے مکمل ہیں. ہجری سال میں 354 دن، یہ 356 دن، 53 یا 56 55 دن. شمسی جو سال ہوتا ہے وہ 365 دن کا ہوتا ہے، 360 دن کا ہوتا ہے. قمری مہینے اور شمسی مہینے، ہجری سال اور عیسوی سال، ان دونوں کے درمیان میں 11-12 دنوں کا فرق آتا ہے. تو محرم الحرام سے ابتدا سال کی، ذو الحج پر جا کر سال کی انتہا. تو ایک سال میرا آپ کا مکمل ہو گیا، تو مجھ کو آپ کو نئے سال میں اب خود احتسابی کی ضرورت ہے. اس کو کہتے ہیں خود احتسابی، کہ ہم خود اپنا حساب لگائے. مارچ اینڈنگ ہو چلتا ہے نا، مارچ اینڈ، تو وہاں پر بیپاری لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس بھی جا کر بیٹھتے ہیں، وہی ڈیرا لگا کر. وہاں پر قرضے، وہاں پر ادھاری، وہاں پر لین دین، بینک، بڑے بڑے معاشی اور تجارتی مسائل، وہ مارچ اینڈنگ پر جا کر ان کا حساب کتاب کیا ہوتا ہے؟ مکمل. لوگ اس کا ہوا کھڑا کرتے ہیں، مارچ اینڈ ہے، مارچ اینڈ ہے، مارچ کے بعد میں دیکھیں گے، مارچ اینڈنگ کے بعد میں دیکھیں گے. یہاں پر سال مکمل ہو رہا ہے تجارت کا.
بجٹ پیش کیے جا رہے ہیں، تو خود احتسابی اپنا حساب، کس کا حساب؟ اپنا حساب، کہ پچھلے سال میں اب میں 30 سال کا تھا، 31 سال کا تھا، اب میرا ایک سال بڑھ گیا، اب میں 32ویں سال میں چلا گیا ہوں، میں 50ویں سال میں گیا ہوں، میں 60 سال کا ہو چکا ہوں، میری زندگی اب ختم ہو چکی ہے، اب آئندہ میری زندگی کا نیا آغاز ہے، تو میں پچھلی زندگی کا خود حساب لگاؤں، پچھلی زندگی میں خود حساب لگاؤں کہ میں نے کیا کھویا، کیا پایا، میں نے اپنی قبر کو ٹھنڈا کیا یا پھر میں نے اپنی قبر کو اور انگاروں سے بھر دیا ہوا ہے، میرے پاس میں موت کی کیا تیاری ہے، میرے پاس میں موت کی کیا تیاری ہے، میرے پاس میں آخرت کی کیا تیاری ہے، میں نے اللہ کو راضی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، میں اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں۔ ہمارا تو اتنا عجیب حال ہو گیا مسلمانوں کا، اللہ معاف کرے، عجیب کیفیت ہو گئی کہ ہمیں آخرت سے، قبر سے اور میزان سے اور پل صراط سے اور جنت اور جہنم کے تذکرے، اس سے تو ہمیں کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں ہماری زندگیوں کے اوپر۔ عجیب کیفیت میں ایک زندگی گزر رہی ہے، عجیب روش پر ہے ہم، عجیب حال ہے، بس ایک زندگی کی گاڑی ہم چلا رہے، ہماری زندگی میں سوچنا، سمجھنا، چیزوں کو لینا، چیزوں کو دیکھنا، چیزوں کو پرکھنا اور زندگی کے مقصد کے اوپر غور کرنا، ہماری زندگی ان سے خالی ہے، افسوس ہی نہیں ہے ہم کو، بس ایک روٹین چل رہا ہے میرا، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، پھر اس کے بعد میں عصر کے وقت کا ناشتہ اور پھر شام کا کھانا، ایک روٹین ہے میری آپ کی زندگی کے اندر، روٹین ہے، اسی کو دوہرا رہے روزانہ روزانہ روزانہ، جبکہ ایک ایک دن مجھ کو آپ کو موت سے قریب کرتا لے کر چلا جا رہا ہے، دن ختم ہو رہے، ہفتے ختم ہو رہے زندگیوں سے، مہینے ختم ہو رہے زندگیوں سے، اور سال کے سال گزر گئے میری آپ کی زندگی سے، لیکن وہی روٹین، وہی روزانہ کی ہماری اپنی کارگزاریاں ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے۔ بھئی بس میں بیٹھے ہیں نا، ہم بس میں سب بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، الگ بات ہے کہ اب جن کے پاس میں گاڑی آ گئی وہ سال ہو گئے بس میں بیٹھے ہی نہیں کبھی، تو بس میں بیٹھنے کے بعد میں کنڈکٹر کیا سوال کرتا ہے، کہاں جانا ہے، اور اس کو بولے کہ پتہ نہیں تو وہ کیا کرے گا، بھائی وہ گھنٹی بجائے گا فوراً، اتارو اس کو نیچے، اس کو کیا کرو، مقصد ہی پتہ نہیں ہے، اس کو کہاں جانا یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ بس میں بیٹھنے سے پہلے انسان گاڑی کے اوپر پلیٹ دیکھتا ہے کہ یہ جانے والی کہاں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے۔ اور قرآن کریم اللہ اپنے بندوں سے بطور شکایت کیا عرض کرتا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو۔ ایک غفلت کی زندگی ہے، اس کا اثر بچوں میں، اس کا اثر عورتوں میں، اس کا اثر بوڑھوں میں، اس کا اثر نوجوانوں میں، ادھیڑ عمر کے لوگوں میں، پرسنل زندگی میں اس کے اثرات، اجتماعی زندگی میں اس کے اثرات، کوئی خاکہ نہیں ہے ذہن میں، کوئی خاکہ نہیں۔ جنت کے اللہ پاک نے درجات بنائے ہوئے ہیں، جنت کے کیا ہے، درجات ہیں، الگ الگ کیٹیگری کی جنت ہے، ہوٹل ہی نہیں ہوتی، 3 اسٹار 5 اسٹار 10 اسٹار، لوکل ہوٹلیں ہوتی ہیں، ڈھابے ہوتے ہیں، نکڑ ہوتے ہیں، چوراہے ہوتے ہیں، الگ الگ کوالٹی کے۔ وہ ابھی میرے واٹس ایپ کے اوپر ایک انویٹیشن کارڈ آیا مجھے، 5G فیملی ہوٹل کھلی ہے، کیا کھلی ہے، 5G فیملی ریسٹورنٹ، وہ ہمارے اپنے بیڑ بائی پاس میں 52 نیشنل نمبر ہے شاید ہمارے اپنے روڈ کا۔ تو وہ انویٹیشن کارڈ میں اس نے پوری تفصیلات لکھی کہ 1.5 ایکڑ کے اندر پلے گراؤنڈ ہے، پانی کا چشمہ ہے اور سوئمنگ کرنے کے لیے ہے،
اور فارسی اور عربی ڈشز وہاں پر ہے، عجیب عجیب قسم کے اپنا اس نے اس کے اندر سہولیات دی ہے۔ تو جنت کے بھی درجات اللہ پاک نے رکھے ہیں، اور سب سے ہائی کوالٹی کی جنت اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہے، جس کا قرآن کریم میں جگہ بجگہ تذکرہ کیا، اور قرآن کریم نے اس کا نام رکھا ہے فردوس۔ کیا نام رکھا؟ فردوس۔ لوگوں نے کہا اس کے مزے ہم یہاں پر لیں گے، عطر کا نام رکھ دو جنت الفردوس، پرفیوم کا نام ہی رکھ دی جنت الفردوس۔ بہت چلا، ایک زمانے میں بہت چلتا تھا۔ تیل کو ہرا کلر ڈال دیے تو وہ جنت الفردوس بن گیا۔ یہ عجیب حال تھا، ہرے کلر کا عطر، گرین کلر میں۔ لوگ پوچھتے تھے باہر کا ہی کیا، اوریجنل ہے کیا؟ وہ لال کلر کے باکس میں، ریڈ کلر کے باکس میں وہ جنت الفردوس آ رہا ہے۔ اللہ نے اس کی چھت اپنے عرش کو بنایا ہوا ہے، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ تو مجھے جو عرض کرنا تھا وہ یہ کہ اللہ نے جنت کو الگ الگ کیٹیگری میں بنایا، جنت کے الگ الگ درجے بنائے ہیں۔ تو صحابہ کی مکمل کوشش ہوا کرتی تھی کہ ہم جنت کے اعلیٰ درجوں پر پہنچیں۔ صحابہ کو مکمل کوشش تھی کہ ہم جنت کے کون سے درجات پر پہنچیں؟ اعلیٰ درجات پر، نمایاں جنت میں رہے ہم، جنت الفردوس ہمارا اپنا مقام اور مرتبہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ کیا مانگو؟ جنت الفردوس۔ اللہ کے نبی نے باضابطہ دعاؤں میں مانگا ہے اس کو، اور اپنی امت کو اور صحابہ کو ترغیب دی ہے کہ اپنی دعاؤں میں جنت الفردوس مانگو اللہ سے۔ صحابہ کے سامنے چیزیں تھیں، کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کا ٹائم کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ دیکھو نا، صحیح بولی، کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ دیکھو عجیب بات ہے، کسی کا انتقال ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا وقت پورا ہو گیا، ان کا ٹائم ختم ہو گیا، دی اینڈ ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے، موت آئیں گی تو جاگ جائیں گے، ٹائم شروع، دا بگننگ آف ٹائم اس کو بول رہے کہ ٹائم اب اسٹارٹ ہو گیا۔ یہاں سے، کہاں سے؟ موت سے۔ لوگوں کے دیکھنے کا نظریہ الگ، صحابہ کے دیکھنے کا نظریہ الگ، لوگوں کے سوچنے کا اور سمجھنے کا ایک اینگل لوگوں نے لگایا، اور صحابہ نے آخرت کے اعتبار سے سوچ رکھی ہے، ہر چیز کو آخرت کے اعتبار سے اپنا مقصد سامنے رکھا، اور اس مقصد کے تحت میں صحابہ نے اپنے دنیاوی جال بچھائے، اپنی تعلیم کا، اپنی تربیت کا، اپنے اخلاق کا، اپنی تجارت کا، اپنے معاملات کا، اپنی شادی بیاہ کا، اپنے خاندان کا، اپنے بچوں کا، اپنے فیملی سسٹم کا۔ صحابہ نے آخرت کو سامنے رکھا، آخرت کو مقصد بنایا، اور اس کے تحت میں پورے جال صحابہ نے بنے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پچھلے دنوں میں ذوالحج کے مہینے میں ان کی شہادت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کنویں کا پانی بڑا پسند، بیر روما، آج بھی ہے وہ کنواں مدینہ المنورہ میں۔ کسی نے یہودی کا کہا، کسی نے کہا کہ کسی ایک آدمی کا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون اس کو خریدے گا اور وقف کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس سے کس کا وعدہ کرتا ہوں؟ جنت کا وعدہ۔ لیکن وہ بیچتا نہیں تھا، وہ نہیں بیچتا تھا، ایسے ہی مسلمانوں سے دشمنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے اس کے پاس میں، کہنے لگے دیں گا؟ کہا کہ بیچنا نہیں ہے، اس کو کیا نہیں کرنا ہے؟ بیچنا نہیں ہے۔ اور ایک ہی کنواں، میٹھا کنواں، سب کو مہنگے داموں میں پانی فروخت کرتا، مہنگے داموں میں۔ حضرت عثمان نے اس سے ایک ڈیل کی
کہنے کہ بیچ مت، ایسا کر کہ تو جتنی قیمت چاہتا ہے اتنی قیمت لے لے، ایک دن میری باری رہیں گی اور ایک دن تیری باری رہے گی۔ اس نے کہا یہ اچھا سودا ہے، پیسے کے پیسے، آم کے آم، گٹھلیوں کے دام، اچھا سودا ہے کہ پیسے لیے، منہ بولی قیمت وصول کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے باری کے وقت میں اعلان کیا کہ ایک دن میری باری ہے، ایک دن اس کی باری ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا مالک ہے۔ میری باری میں عام لوگوں کو اجازت ہے کہ اس سے پانی تم کیا کر سکتے بھائی، لے سکتے۔ اب لوگوں نے بھی حضرت عثمان کی باری میں پانی وصول کیا۔ اس کی باری کا وقت آتا، کوئی وہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مارتا، وہ پریشان ہو گئی، کیا ہو گیا ابھی، ہم تو پھنس گئے۔ اس نے پھر حضرت عثمان کو بلایا، کہا خریدنا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا بالکل خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے اس کو قیمت دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ کنواں ہے، یہ وقف ہے آپ کی نظر۔ اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت۔ وہی عثمان غنی جس نے پورے مدینہ کو پانی پلایا ہے، ان کے اوپر لوگوں نے 40 دنوں تک پانی کو بند کیا تھا۔ اور مدینہ المنورہ میں، کس میں؟ مدینہ المنورہ، مسجد نبوی کا حصہ ہے، چھوٹی پڑ رہی مسجد نبی، اس کو وسیع کرنا ہے، کشادہ کرنا ہے۔ ایک جگہ ہے، باغ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے جو اس باغ کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کرے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ باغ خریدا، مسجد نبوی کے اندر اس کو شامل کیا۔ وہی عثمان غنی جس نے مسجد نبوی کو وسیع کرنے کے لیے باغ وقف کیا، 40 دنوں تک مسجد نبوی کے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ بتاؤ، صحابہ کے سامنے مجھے یہ واقعہ اس وقت اس لیے عرض کرنا ہے کہ صحابہ کے سامنے اپنی آخرت، پھر کوئی چیز نہیں، کنواں آ جائے، باغ آ جائے اور نہر آ جائے، بڑے بڑے جانور آ جائے، اونٹ آ جائے، گھوڑے آ جائے، بکریاں آ جائے، دمبے آ جائے، اپنی اولاد آ جائے، بیویاں آ جائے، جائیداد آ جائے صحابہ کے سامنے، دینار اور درہم اور اشرفیہ آ جائے، صحابہ اس کو آخرت کو سامنے رکھ کر ان سے ڈیل کیا کرتے ہیں۔ آج ہمارا اپنا حال یہ ہو گیا کہ ہم روپیے پیسے کے غلام، دولت کے غلام، عزت کے بھوک مجھ کو آپ کو لگی ہوئی ہے، شہرت کا شوق مجھ کو آپ کو لگا ہوا ہے، لائم لائٹ زندگی، فیمس ہونے کا شوق، شہرت کا شوق، عزت کا شوق، میرے آپ کے نظروں سے، ذہن سے، دل سے، دماغ سے آخرت نکلی گئی، آخرت نکلی گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نیک انسان کا انتقال ہوتا ہے، دیکھنا کتنی اچھی حدیث ہے اور کتنی ڈرنے والی بات ہے۔ کسی نیک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، اپنے مقصد پر زندگی گزار۔ نیک آدمی کون ہوگا بتاؤ؟ نیک آدمی کون ہے؟ جو اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، پیدائش کا مقصد نہ بھولا ہو۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح نکال دی جاتی ہے، ابھی اس کو قبر میں رکھا نہیں گیا، اس سے پہلے اس کی روح، ابھی اس کو کفنایا بھی نہیں گیا، دفنایا بھی نہیں گیا، اس سے پہلے جنت کا کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے، جنت کی خوشبو اس کو دی جاتی ہے، جنت کی خوشبو سے اس کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو پہلے آسمان والے اس کی روح کا استقبال کرتے ہیں، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے اور پانچویں آسمان پر، چھٹے اور ساتویں آسمان کے اوپر اس کی روح کا استقبال کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کو لایا جا رہا ہے، قبر کے اندر اس کو رکھا جا رہا ہے، اور اس کو وہ ٹھکانہ بتایا جاتا ہے جس ٹھکانے کے اندر اس کو قیامت کے بعد میں ڈالا جائے گا، جنت میں۔ تو وہ تمنا کرتا ہے جس وقت میں اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، کاش آج ہی قیامت واقع ہو تو کتنا اچھا ہو۔ کیا تمنا کرتا ہے؟ کاش آج ہی قیامت واقع ہو تو مجھے وہ ٹھکانہ ملے، اس کے اندر دیری نہ ہو۔ لیکن ایک بد نصیب گنہگار شخص کی، فاجر فاسق شخص کی، کافر اور مشرک شخص کی روح کھینچی جاتی ہے
تو دروازے اس کے لیے پہلے ہی بند. اس کو جہنم میں اس کو قبر کے اندر جہنم کا وہ ٹھکانہ بتایا جاتا ہے جو قیامت کے بعد میں اس کو ملنے والا ہے. وہ تمنا کرتا ہے کاش کہ کبھی قیامت واقع ہو, میرا اتنا برا ٹھکانہ ہے. بھائیو یہ چیزیں, یہ مذاکرے, یہ باتیں اور یہ واقعات ہماری اپنی نظروں سے اور ہمارے اپنے ذہنوں سے اور ہمارے اپنے کانوں سے بہت دور چلے گئے, بہت دور چلے گئے. مرنے کے بعد کی زندگی کے احوال اور موت کے بعد کی زندگی کے تذکرے یہ ختم ہی ہو گئے, یہ ختم ہو گئے, تقریباً ختم ہو گئے. اس کے اوپر کوئی سوچ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی سمجھائش نہیں, کوئی فہمائش نہیں, زندگی کا مقصد ہی نہیں. کتنے لوگوں کو ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دفنایا ہے, ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے جنہوں نے ایک سانس لیا ہوا ہے. دنیا میں آنے کے بعد میں کتنے سانس لیے؟ ایک سانس لیا. ایسے لوگوں کے بھی جنازے پڑھائے ہیں جنہوں نے 3 دن زندگی گزاری, 3 دن کا بچہ ہے. نوجوانوں کے بھی جنازے پڑھے ہیں, بوڑھوں کے بھی جنازے پڑھے ہیں, جو دنیا میں آنے سے پہلے انتقال کر گئے. ایسے لوگوں کو بھی دفنایا, ایسے لوگوں کو بھی دفنایا. وہ ہے ایسا کہ 60 کے بعد آئیں گے, بس 60 سال کے بعد میں ہی آنے والی ہے, ایسا کچھ ہے بتاؤ؟ ایسا تو نہیں ہے کہ 60 سال کے بعد میں ہی آنے والی ہے. یا پھر اس کو کوئی وجہ چاہیے موت کو آنے کے لیے, کوئی وجہ, کوئی سبب چاہیے موت کو. اچھا کوئی فقیر ہے اس کو لے جایا جا رہا ہے, کوئی مالدار ہے اس کو نہیں, اس کو بخشا جا رہا ہے کہ بھئی تم یہیں پر رہو, اپنے مال کی پوجا کرتے رہو, ایسا کچھ ہے؟ اچھے کپڑے پہننے والا کہ نہیں اس کے کپڑے مت اتارو, اس کو کفن اچھا نہیں لگے گا, جچے گا نہیں اس کو کفن. ہمارا کیا حال ہے؟ کل میں کھاتے وقت میں ہمارے اپنے گھر میں مذاکرہ کر رہا تھا میری اپنی بیوی اور والدہ سے. میں نے کہا پیارے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسانوں کو برہنہ حالت میں اٹھایا جائے گا, بغیر کپڑوں کے, ننگے بدن اور ننگے سر, برہنہ حالت میں. مرد بھی اور عورتیں بھی. فوراً سوال اٹھایا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے, یا رسول اللہ کیا شرم نہیں آئیں گی؟ مرد عورت کا اختلاط ہوگا, اجتماع ہوگا, قیامت کا منظر ہوگا, سب ننگے بدن ہوں گے, ننگے سر ہوں گے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عائشہ آدمی اتنا پریشان ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملے. پریشان آدمی کو خواہشات اور لذتیں اچھی لگتی ہے؟ بتاؤ, ارے بولو نا. کوئی آدمی پریشان ہے, اس کے سامنے کسی کا انتقال ہو گیا. کل وہ ہمارے اپنے بائی پاس میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا, پرسوں 25 تاریخ کو. ہم اجتماع کے بینر لگا کر گھر پر آئے 12:30 بجے, اور وہ 1 بجے کے قریب وہ ایکسیڈنٹ ہوا ٹرک اور کنٹینر کا. تو ہمارے اپنے جامعہ عقل کنواں کے ایک پورے انڈیا کے مکاتب کے ناظم ہیں مولانا جاوید صاحب گورکھا, ان کے سگے بھائی وہ کنٹینر کے ڈرائیور, ان کا انتقال ہوا. گھٹنوں سے نیچے صرف سلیے گھسے, گھٹنوں سے نیچے, اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. ان کی فوٹو آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹرک کے باہر دیکھ رہے, کنٹینر کے باہر, کچھ نہیں ہوا. اور وہ دیکھ کر ہی وہ کیا کر گئے بھائی, انتقال کر گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو پریشان آدمی. تو وہ میرے پاس میں آئے تو مفتی صاحب تھوڑا سا اپنا FIR درج کرانا ہے, پہلے غلط FIR ہوئی, ابھی تھوڑی سی اس کے اندر کوئی نئی چیزیں ایڈ کرنا ہے. تو میں ان کو کھانا کھلایا, تو کہنے لگا میں 3 دن کے بعد میں آج آپ کے ساتھ میں کھانا کھا رہا ہوں. پریشان آدمی کو لذتیں اچھی لگتی ہے؟ بتاؤ. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں انتقال ہوا اور دوسرے تیسرے دن شادی ہے, لیکن تاریخ طے ہوئی, سب کو انوائٹ کیا گیا, اس واسطے مجبوری میں وہ شادی کرنا پڑتی ہے. وہ دلہا سیلیبریٹ کرتا ہے کسی چیز کو. لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ کسی سال میں اگر کسی کے گھر کے اندر میت ہو جائے تو لوگ عید کے کپڑے اچھے سے نہیں پہنتے کہ ہمارے گھر میں جنازہ ہوا اور میت ہوئی اور ڈیتھ ہوئی ہے, لوگ کیا کہیں گے اگر ہم کپڑے پہنے تو. پریشان آدمی کو لذتیں اچھی نہیں لگتی. ہمارا تو اپنا عجیب حال ہو گیا, عجیب حال ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا نا, روزہ رکھو خواہشات ٹوٹیں گی تمہاری. روزے میں بھوک کی حالت رہیں گی, پیاس کی شدت رہیں گی, تو مزہ نہیں آئے گا, پھر تو لذتیں ٹوٹیں گی.
پریشان رہو گے تو، تکلیف میں رہو گے تو، خواہشات ٹوٹیں گی۔ ہمارا عجیب حال ہو گیا کہ ہم لذتوں کے عادی ہو گئے، چسکا لگ گیا دنیا کا۔ اور پیارے آقا نے اس پریشانی کا اظہار 1400 سال پہلے کیا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ 1400 سال پہلے۔ تمہارے اوپر بھوک مری آئے گی، مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں، بھوک کی حالت رہے گی، تمہیں فاقہ آئے گا، فقر آئے گا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، آتا ہے آنے کی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہاری جان مال کو نقصان پہنچے گا، مجھے کوئی خطرہ نہیں، غریبی سے کوئی تکلیف نہیں۔ ہاں، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا تمہارے اوپر مال کی فراوانی ہوگی۔ کس کی فراوانی؟ مال کی فراوانی، مال کی کثرت ہوگی، روپیہ پیسہ بالکل۔ اب دیکھو نا کتنا آ گیا روپیہ پیسہ، کوئی قیمت ہے اس کی؟ ارے کوئی قیمت ہے؟ پہلے ہم مدرسوں میں تھے تو ہمارے والد صاحب ہم کو 50 روپے دے کے کلٹی مارتے تھے، تو 3 مہینے تک، 4 مہینے تک، 5 مہینے تک وہ 50 روپے ویسے ہی چلتے تھے۔ اب میں اپنے بچے کو مدرسے میں چھوڑ کر آیا تو 50 روپے کی کوئی وقت ہے؟ بتاؤ، اس کی پیٹی میں تو 1000 روپے کا کھانے کا سامان ہے، اس کے مول صاحب کے پاس میں الگ سے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ 50 روپے کی کوئی قدر قیمت؟ اب چھوٹا بچہ 50 کی نوٹ کو ہلکا سمجھتا ہے، 2 روپے دو پھینک کر دے دیتا ہے، 5 دو بولتا ہو، 10 دو بولتا، 50 دو بولتا، 100 دو بولتا۔ جس کی جیسی اپنی سمجھ ہے اس اعتبار سے وہ پیسوں کو سمجھ رہا ہے۔ پیارے آقا نے 1400 سال پہلے اپنے ٹینشن کا اظہار فرمایا تھا، اور فرمایا تھا مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کی فراوانی ہو، دنیا کی وسعت ہو، کہ تمہارے اوپر دنیا کی فراوانی ہوگی تو تم آخرت کو بھول جاؤ گی، آخرت کو بھول جاؤ گی۔ ابن عساکر کی روایت ہے جامع صغیر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے برا آدمی کون ہے؟ سب سے برا آدمی؟ صحابہ نے فرمایا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے برا آدمی وہ ہے جو اکیلے میں کھاتا ہو۔ کیسا کھاتا ہو؟ اکیلے میں کھاتا ہو، یا پھر اکیلے سفر کرتا ہو، اکیلے سفر کرتا ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس سے بھی برا آدمی بتاؤ؟ اس سے بھی برا آدمی وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے، جو اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے بھی برا آدمی بتاؤ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی برا آدمی وہ ہے جو دین کے ذریعے سے دنیا کمائے۔ دین کے ذریعے سے کیا کمائے؟ دنیا کمائے۔ ہمارا اپنا عجیب حال ہو گیا، دنیا دنیا دنیا۔ بھائیوں، مقصد سامنے رکھ کر زندگی گزارو، مقصد۔ اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اور کرم ہے، مسلمان بنایا، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا۔ تو ایسے ہی نہیں بنایا، فضول نہیں بھیجا، فضول پیدا نہیں کیا، ایک مقصد ہے، اس مقصد کے تحت میں مجھ کو آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ کیا مقصد ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ مجھ کو آپ کو ان بے ربط باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سفید درست کریں۔